अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आजकल हर तरफ गधे के गोश्त की चर्चा है कि इस्लामाबाद के एक इलाके में छापा मारकर गधे का 25 मन गोश्त पकड़ा गया है और 50 जिंदा गधे भी वहां से बरामद किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये चीनी बाशिंदा था जो पकड़ा गया है, जिसका नाम सामने आया है वो चीनी बाशिंदा है। और वहाँ पर जो मकामी जो मुलविस लोग थे वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ये ख़बर सारे मीडिया पर इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको चौंका देंगी। ये सच है, गधे का गोश्त पकड़ा गया है। गधे, ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो नई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन बात होगी। बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बेचा जा रहा है। मैं आपको ऐसी खबर दूंगा जो आपने पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। गधा जो है, ये सरकारी सरपरस्ती में गधे की खालें एक्सपोर्ट की जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान गधे की खालें हर साल कितनी एक्सपोर्ट करती है वो मैं तादाद भी बता देता हूँ। इसके सबूत गवाह मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, रिकॉर्ड पर है, एग्रीमेंट हैं वफाकी सरकार के, पाकिस्तान हुकूमत के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कि हम आपको इतने लाख गधों की खालें हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप जब सरकारी सरपरस्ती में गधे की खालें एक्सपोर्ट की जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक को, तो इनका गोश्त भी एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कौमी असम्बली में हर साल ये सवाल आता है, तकरीबन कोई ना कोई मेंबर सवाल कर देता है वफाकी हुकूमत से कि भाई लाइव स्टॉक का जो वज़ीर होता है या जो भी मुतल्लिका वज़ीर होता है उनसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि इस साल गधे की कितनी खालें आपने वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट की, बाहर के ममालिक को भेजी। तो वज़ीर साहब जो मुतल्लिका होते हैं वो खड़े होकर जवाब देते हैं, न सिर्फ ज़बानी बल्कि वो एक किताबचा होता है सवाल जवाब का, कौमी असम्बली में वक्फ़े सवाल के दौरान आता है, वो फराहम किया जाता है। मीडिया को भी प्रेस लाउंज में भी रखा जाता है, प्रेस गैलरी में, और मेंबरान को भी फराहम किया जाता है। उसमें तहरीरी तौर पर भी लिखा हुआ होता है, मैंने खुद रिपोर्ट किया है। उसमें लाखों खालें बताई जाती हैं। फिर कोई मेंबर ज़िमनी सवाल कर देता है कि भाई गधे की खालें तो आपने एक्सपोर्ट की, लेकिन ये तो बताए ना कि ये गोश्त किधर गया। गोश्त किधर गया का जवाब वज़ीर के पास होता ही नहीं है, क्योंकि सवाल खालों का था जो एडवांस में जमा कराया जाता है। तो वज़ीर मौसूफ जो मुतल्लिका होते हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के हुकाम से, मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग लेकर पेश कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि भाई इतने खालें हमने एक्सपोर्ट की हैं, लेकिन गोश्त का तो वहाँ पे ज़िक्र ही नहीं होता। गोश्त का तो ज़िमनी सवाल आ जाता है। ज़िमनी सवाल में वज़ीर साहब जो है, हुकूमत जो है, वो बताने से कासर होती है कि गोश्त कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो खदशा ये ज़ाहिर किया जाता है मेंबरान की जानिब से, लोगों की जानिब से, कि खालें तो एक्सपोर्ट सरकार कर रही होती है, लेकिन इनका गोश्त अगर सरकार सारा गोश्त एक्सपोर्ट नहीं भी कर रही होती तो फिर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये यकीनन घरों में तो नहीं हो रहा होगा, ये होटलों में हो रहा होगा। और फिर घरों में इस तरह हो रहा होगा कि अगर दुकानों पे बिक रहा होगा बकरे की जगह पर गधे का गोश्त किसी ने रख दिया। अगर इस्लामाबाद में कोस घर है, ज़बा खाना है, वहाँ पर गधे हैं और गधे का गोश्त बेचा जा रहा है, अभी तक तो जो इंक्वायरी हुई है उसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट कोई ऐसा नहीं मिला कि इस्लामाबाद में या किसी इलाके में गधे का गोश्त सप्लाई किया जाता है या बेचा जाता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो चाइनीज़ की सरपरस्ती में
جو چل رہا تھا یہ کاروبار، یہ کھالیں گوادر کے ذریعے ملک سے باہر جا رہی ہوتی ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور پھر گوشت جو ہے یہ چائنا بھیجا جاتا ہے۔ یہ امکان یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان میں اسلام آباد میں اس گوشت کی سپلائی کا انکوائری کے مطابق، جو سرکاری انکوائری چل رہی ہے اس کے مطابق ریکارڈ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے سرکار چھپا رہی ہو سکتا ہے کاروبار ہے بھائی، کام خراب نہ ہو جائے۔ فوڈ اتھارٹی نے تو چھاپا مار دیا لیکن سرکار کی بھی بدنامی ہے نا، کہ سرکار، میں آتا ہوں فگر کے اوپر، جو تعداد سرکار ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایم او یو سائن ہوتا ہے باضابطہ طور پر۔ چائنا اور کچھ اور ممالک کے ساتھ اس وقت ایگریمنٹ ہیں جو سرکار کھالیں ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سال 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں کیے گئے ایک معاہدے کے تحت پاکستان نے ہر سال تقریباً 2,16,000 گدھے کی کھالیں اور گوشت چین کو فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں گوشت بھی شامل ہے۔ یہ تجارت رواں سال 2025 میں بھی متوقع ہے، اور گو کہ 2,16,000 تعداد کھالوں اور گوشت کا مجموعہ ہے۔ امکان ہے کہ تقریباً اسی تعداد کا حصہ صرف کھالوں کا ہی ہو، یعنی اتنا ہی کھالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ 2015 میں پابندی عائد ہونے سے قبل پاکستان نے ایک مالی سال میں تقریباً 1,29,898 گدھوں کی کھالیں ایکسپورٹ کی تھیں، جبکہ پچھلے سال کی نسبت یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، 1,29,000 ایکسپورٹ کی، پھر اب 2,16,000، تو یہ 2 لاکھ جو گدھے ذبح کیے جائیں گے، جن کی کھالیں، ظاہر کھال اتار رہے ہیں تو اس کو ذبح کر دیا نا، اس کا گوشت سارا کا سارا کدھر جاتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی۔ چائنا کو بھی جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ضرور موجود ہیں۔ اچھا، 2011 سے 2015 تک تقریباً 1,41,075 کھالیں چین، ہانگ کانگ اور ویتنام کو بھیجی گئیں۔ موجودہ سرکاری معلومات کے مطابق پاکستان ایک معاہدے کے تحت سالانہ تقریباً 2,16,000 گدھے کی کھالیں چین کو برآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ اس میں گوشت بھی شامل ہے، لیکن کھالوں کی تجارت کا اندازاً حصہ یہی لمٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سالانہ تقریباً 2 لاکھ سے 2,16,000 گدھوں کی کھالیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جب سرکاری سرپرستی میں یہ کاروبار گدھوں کا چل رہا ہے تو اس لیے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گدھے کو یہ پہلی دفعہ یہاں پہ اسلام آباد میں ذبح نہیں ہوئے۔ اچھا، اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کی برآمدگی کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ رپورٹ کے مطابق مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر کی مدعیت میں تھانہ سنگجانی میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق اطلاع ملی کہ اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کی فروخت کا کام کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے ہمراہ چھاپا مارا تو 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا۔ فارم ہاؤس 45 کے قریب زندہ گدھے بھی ملے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق جائے وقوع سے گدھے کے گوشت کی ترسیل کا کوئی ریکارڈ اور نہ ہی کوئی سرکاری اجازت نامہ برآمد ہوا۔ جائے وقوع سے چینی نما شخص پایا گیا ہے۔ چینی نما باشندے نے فارم ہاؤس کے مالک کا نام جانگ لیانگ بتایا، جو کہ چین میں رہتا ہے۔ جائے وقوع سے 1,000 کلو گرام گدھے کا گوشت ملا ہے، جسے تلف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گرفتار غیر ملکی باشندہ جو ہے اس کی تفصیلات یہ ہے کہ گرفتار غیر ملکی باشندے کا نام ہے زونگ وی۔
حال ہی میں یہ 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا ہے۔ گوشت کسے اور کہاں فروخت کیا جاتا ہے اس حوالے سے کوئی دستاویزات نہیں مل سکی ہے۔ گدھوں کو کاٹنے والی جگہ سے سینکڑوں کھالیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرونی ملک ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے شہری یہاں گدھے فروخت کرنے آتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے بھائی، پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ گدھے فروخت کرنے یہاں آتے ہیں۔ چھاپے کے وقت موقع پر موجود پاکستانی افراد فرار ہو گئے تھے۔ گدھا کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرونی ملک کا ہے۔ غیر ملکی کو ٹرانسلیٹر کی سہولت بھی حاصل تھی۔ تفتیش میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں مل سکی ہے۔ اس میں ایک اور بھی میں آپ کو حیران خبر دے دوں کہ جو کسائی ہے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے، باہر سے بلایا گیا تھا۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور بڑی مقدار میں گوشت برآمد ہوا ہے۔ ترنول کے علاقے میں گدھوں کے گوشت کے لیے غیر ملکی باشندوں نے سلاٹر ہاؤس ایک مقامی شخص کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں گدھے ذبح کر کے گوشت کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا تھا۔ گوشت کا ایک حصہ پاکستان میں غیر ملکی باشندوں کو بھجوایا جاتا تھا، یعنی جو غیر ملکی نان مسلم رہتے ہیں ان کو کچھ حصہ دیا جاتا ہے، باقی باہر بھیجا جاتا ہے۔ گدھے کی کھالیں اور گوشت بیرون ملک بھی سپلائی کیا جاتا تھا۔ گدھوں کو ذبح کرنے کے لیے کسائی بھی بیرونی ملک سے بلوایا گیا تھا۔ گدھے کے گوشت کے لیے سلاٹر ہاؤس چلانے والے 2 غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس سے 14 گدھوں کی باقیات اور 45 گدھے زندہ برآمد کیے گئے ہیں۔ گدھوں کے گوشت کی مقامی مارکیٹوں میں سپلائی کے شواہد نہیں ملے۔ سرکار تو انکوائری سرکاری یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی گدھے کا گوشت پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا۔ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ اسلام آباد یا پنڈی کے ہوٹلوں میں گدھے کا گوشت بیچا جاتا ہے۔ جو اسلام آباد میں غیر ملکی رہ رہے ہیں، غیر مسلم رہ رہے ہیں، ان کو کچھ حصہ فراہم کرنے کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اور باقی گوشت اور کھالے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیجوائے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو خبر یہ نہیں دی کہ یہ غیر قانونی کام چل رہا ہوگا۔ غیر قانونی کام بھی غیر قانونی طریقے سے، ناجائز کام، غلط طریقے سے چل رہا تھا، اس لیے فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا۔ لیکن باقی سرکاری سرپرستی میں بھی یہ نظام چل رہا ہوتا ہے، اور وفاقی حکومت، پاکستان حکومت جو ہے گدھوں کی کھالیں جو ہیں تقریباً 2 لاکھ سے اوپر کھالیں یہ ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔